بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کا واقعہ ہے غزوہ بدر کے بارے میں۔ غزوہ بدر کہاں پیش آیا اور مسلمانوں کو کیسے فتح حاصل ہوئی؟ اسلام کی تاریخ میں غزوہ بدر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ اس جنگ نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں کافروں نے مسلمانوں کو کس قدر ستایا۔ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، یہاں تک کہ جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے انہیں بھی سفیر بھیج کر واپس مکہ معظمہ لانے کی کوششیں کی گئیں تاکہ اپنے ظلم کا بازار جاری رکھ سکیں، لیکن خاص طور پر غریب اور مسکین پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، جو سلوک چاہتے کر گزرتے۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ آخر کار مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ ادھر مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ ان کی تمام تر کوششوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمان اور اس کے رسول یثرب پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اب وہاں اسلام کی دعوت بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ ان خبروں نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ کافروں کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مارے پریشانی اور حسد کے ان کا برا حال ہو گیا۔ اب وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں پر اتر آئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ یثرب کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے لوگوں کو خطوط لکھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ ان خطوط کے الفاظ یہ ہیں: تم نے ہمارے شخص کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان سے جھگڑا کرو، انہیں وہاں سے نکال دو، ورنہ ہم نے بھی پھر قسم کھائی ہے کہ ہم سب مل کر حملہ کریں گے اور تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو جب یہ خطوط ملے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی ٹھان لی اور جنگ کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں قریش کا ایک سردار یثرب آیا اور مسلمانوں کے مویشیوں کو ہانک لے گیا۔ یہ مویشی مدینے سے باہر چراگاہ میں چر رہے تھے۔ وہ صاف بچ کر نکل گیا، گویا مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھا گیا اور مسلمانوں پر واضح کر گیا کہ ہم 300 میل کے فاصلے سے آ کر بھی تمہارے مویشی لے جا سکتے ہیں۔ ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کریں تاکہ دشمن انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب 8 جنگی مہمات مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمائی۔ ان میں سے بعض میں آپ نے خود بھی شرکت کی تاکہ کسی بڑی لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے موسم گرما میں شام جاتے اور سردیوں میں یمن۔ شام کا راستہ یثرب سے ہو کر گزرتا تھا۔ یثرب کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے بعد مدینہ النبی رکھا گیا۔ ابو سفیان قریش کا ایک بڑا سردار تھا۔ اس کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر کم از کم 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونے کے برابر مالیت کا سامان رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کی نگرانی پر صرف 40 آدمی تھے۔ مسلمانوں کو اس قافلے کے روانہ ہونے کی خبر مل گئی۔ اللہ کے رسول نے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا، مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آنے والے بیشتر مسلمان وہاں سے خالی ہاتھ آ سکے تھے۔ آتے ہوئے یہ حضرات اپنے گھر، مال، دولت، سامان اور ہر چیز وہاں جو کی توں چھوڑ کر آئے تھے۔
ان سب چیزوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، بلکہ بعض مسلمانوں کو تو ہجرت کی اجازت اس شرط پر دی گئی تھی کہ وہ جانے سے پہلے اپنا مال ان کے حوالے کر دیں۔ اس طرح مسلمان بہت تنگ دستی کی حالت میں پڑ گئے۔ ادھر ابو سفیان بھی غافل نہیں تھا، وہ یہ بات جانتا تھا کہ مسلمان اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے جاتے ہوئے وہ صاف بچ کر نکل گیا۔ لیکن واپسی پر جب مسلمان کو دیکھ لیا اور مسلمانوں کے آنے کی خبریں ملی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ قافلہ سخت خطرے میں ہے، لہٰذا وہ جلد از جلد اس کی مدد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ مکے والوں کو ابو سفیان کی طرف سے پریشان کن پیغام ملا تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ ابو جہل تو پہلے ہی بہانے کی تلاش میں تھا، چنانچہ اس نے خوب شور مچایا، لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، یہاں تک کہ سب سردار مدینے کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ ابو لہب نے اپنی جگہ ایک آدمی کو بھیجا تھا۔ اس لشکر کی تعداد شروع میں 1300 تھی، اس میں 100 گھوڑے موجود تھے۔ ان کا خیال تھا جن مسلمانوں پر وہ 13 سال تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، وہ بھلا ان کے مقابلے میں آنے کی جرت کیسے کریں گے، اور اگر آ گئے تو ہم انہیں تیس نیس کر کے رکھ دیں گے، لہٰذا اب آ تو گئے ہی ہیں، واپس کیوں جائیں، اب تو مسلمانوں کو مزہ چکھا کر ہی رہیں گے۔ اس موقع پر ابو جہل نے غرور کے لہجے میں کہا، اللہ کی قسم جب تک ہم بدر نہ پہنچ جائیں واپس نہیں جائیں گے۔ وہاں 3 دن قیام کریں گے، خوب اونٹ ذبح کریں گے، اسی طرح پورے علاقے پر ہماری طاقت کی داغ بیٹھ جائے گی اور مسلمان پھر کبھی ہمارے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریک نے، جو کہ بنو زہرہ کا خلیف تھا، ابو جہل کی اس رائے سے اختلاف کیا۔ اس نے کہا، اب جب کہ ابو سفیان اپنے قافلے سمیت مکہ پہنچ گیا ہے تو ہم کیوں آگے جائیں، کیوں مسلمانوں سے جنگ کریں، اس کی اب کیا ضرورت ہے، لہٰذا ہم تو واپس جاتے ہیں۔ اس طرح بنو زہرہ کے 300 آدمی تو واپس لوٹ گئے۔ بنو ہاشم نے بھی واپس ہو جانا چاہا، مگر ابو جہل نے انہیں سختی سے روک دیا۔ اس طرح کافروں کے لشکر کی کل تعداد تقریباً 1000 رہ گئی۔ انہوں نے بدر کے میدان میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے رسول کو قریش کے نکلنے کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق اٹھے اور کفار سے جنگ کے حق میں ایک پرجوش تقریر کی۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی تائید میں زبردست تقریر کی۔ سیدنا مقداد بن عمرو اٹھے، انہوں نے عجیب الفاظ میں تقریر فرمائی، انہیں الفاظ تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم اس طرح نہیں کریں گے جس طرح موسیٰ کی قوم نے کیا تھا۔ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے۔ ان کے الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے مزید مشورہ چاہا تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اب شاید آپ انصار کا خیال جاننا چاہتے ہیں۔ ان کی بات کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا، ہاں یہی بات ہے۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں کود پڑیں گے۔ اللہ کے رسول ان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی مسلمانوں کے گروہ کو کامیابی عطا ہوگی، اور اللہ کی قسم میں تو اس وقت بھی کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کون کہاں قتل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون سپہ سالار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے سیدنا علی ابن طالب، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا زبیر بن عوام کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ ان حضرات نے دشمن کے 2 آدمیوں کو پانی بھرتے دیکھا تو انہیں گرفتار کر کے اسلامی لشکر میں لے آئے۔ ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بولے، ہم تو پانی پلانے پر مامور ہیں،
ہمیں ان باتوں کا کیا علم؟ ان دونوں کو رسول کے سامنے حاضر کیا گیا۔ آپ نے ان سے قریش کے بارے میں پوچھا تو وہ بولے، یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اس کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کتنے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا، تعداد کتنی ہے؟ کہنے لگے، ہمیں معلوم نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا، کبھی 9 کبھی 10۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ اس سوال سے آپ نے دشمن کی تعداد آسانی سے معلوم کر لی۔ یہ اس لیے کہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ 900 یا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں اللہ کے رسول کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنا دیا تھا۔ اس جگہ سے پورا میدان جنگ نظر آتا تھا۔ اس چھپر کی حفاظت کے لیے سیدنا سعد بن معاذ کی قیادت میں نوجوانوں کا ایک دستہ مقرر ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ ان لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے جا رہے تھے، انشاءاللہ کل فلاں مشرک یہاں قتل ہوگا، یہ جگہ کل فلاں کافر کی قتل گاہ ثابت ہوگی، اور اس جگہ فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ دوسرے دن جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی شروع کی۔ آپ کے ہاتھ میں تیر تھا۔ جب آپ سواد بن غزیہ کے پاس سے گزرے تو وہ سب سے آگے نکلے ہوئے تھے۔ آپ نے تیر سے ان کے پیٹھ پر کچو کا لگایا اور فرمایا، برابر ہو جاؤ۔ سواد بولے، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف دی، بدلہ دیں۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا اور جسم مبارک آگے کر دیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ سواد کیا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے بدلہ لے رہے ہیں۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف دیکھیے کہ مطالبہ سنتے ہی فوراً خود کو بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ اور پھر سواد بن غزیہ نے کیا کہا، آگے بڑھے اور جسم مبارک کو چوم لیا۔ آپ نے پوچھا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ سواد نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، ہو سکتا ہے اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، چنانچہ میں نے سوچا آخری وقت میں آپ کے جسم مبارک سے میرا جسم چھو جائے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ گویا قدرت نے غزوہ بدر کے لیے یہ تاریخ مقرر کی تھی۔ ایک طرف اللہ کو ایک ماننے والے، بس اسی سے مدد مانگنے والے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے، اور دوسری طرف بتوں کے پجاری تھے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے تھے۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے آنے والے ایک تیر سے ہوا۔ یہ تیر سیدنا عمر بن خطاب کے غلام کو لگا۔ تیر لگنے سے وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح وہ غزوہ بدر کے پہلے شہید قرار پائے۔ دوسرے شہید حارثہ بن سراقہ انصاری ہیں۔ یہ پانی پینے کے لیے حوض کی طرف گئے۔ حوض پر معمور صحابی نے انہیں دشمن کا آدمی خیال کیا اور تیر چلا دیا۔ وہ ان کے حلق پر لگا، اس طرح یہ بھی شہید ہو گئے۔ اس زمانے میں طریقہ جنگ یہ تھا کہ باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف سے بہادر اپنی صفوں سے نکل کر آگے آتے اور دشمن کے لشکر کو للکارتے۔ کہتے تھے کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، یا وہ کہتے کسی میں میرے مقابلے میں آنے کی جرت ہے، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ پھر سامنے والے سے کوئی اس کے مقابلے کے لیے نکلتا۔ چنانچہ کافروں کی طرف سے 3 بہادر اور جنگجو نکل کر میدان میں آگے۔ وہ للکارے، ہمارے مقابلے پر کون آتا ہے؟ اسلامی لشکر میں 3 انصاری مقابلے کے لیے نکلے۔ مشرک بولے، تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ تینوں نے اپنے نام بتا دیا۔ اس پر وہ بولے، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے مقابلے پر ہمارے چچیرے بھائی آئیں۔ پھر انہوں نے آواز دی، اے محمد، ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجیں جو ہمارے برابر ہوں۔ اس پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی، اٹھو اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ تینوں صفوں سے نکلے اور ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم قریشی ہیں اور ہمارے نام عبیدہ، حمزہ اور علی ہیں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور بولے، اب آئے گا مزہ، یہ ہیں ہمارے ہم پلہ لوگ۔ آخر تینوں میں معرکہ شروع ہوا۔ سیدنا عبیدہ عمر میں سب سے زیادہ تھے، انہوں نے عتبہ سے مقابلہ کیا۔ سیدنا حمزہ نے شیبہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ سیدنا حمزہ نے ایک ہی وار میں شیبہ کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح سیدنا علی ولید پر حملہ آور ہوئے اور ان کا وار روک نہ سکا اور تلوار اس کے کندھے کو کاٹتے ہوئے گزر گئی، وہ بھی ڈھیر ہو گیا، اور آخر میں عتبہ کا کام بھی تمام کر دیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج جم کر ثواب سمجھ کر لڑے گا، دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائے گا، سامنے سے خوب وار کرے گا اور خوب بہادری دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ جنگ کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹی ریت اور کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، ریت اور کنکریوں کی اس مٹی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر مشرک کی آنکھوں میں یا منہ میں ضرور گرا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا تذکرہ فرماتے ہیں، جب آپ نے وہ مٹی پھینکی تو دراصل وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ دشمن اس سے پہلے ہی جنگ شروع کر چکا تھا اور اپنا زور لگا چکا تھا، اس کا جوش و خروش ماند پڑ رہا تھا۔ حکم ملنے پر مسلمانوں نے پرجوش انداز میں حملہ کیا۔ اب مسلمان تازہ دم تھے، لہٰذا کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ ایسے میں فرشتوں کی مدد بھی آ گئی، کافروں کے سردار کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس وقت فرعون ابو جہل اس لشکر کا سپہ سالار تھا، وہی کافروں کو اکسا کر بدر لایا تھا۔ مکے میں اس نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، طرح طرح سے ستایا کرتا۔ ادھر دو انصاری نوجوان ابو جہل کی تلاش میں تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح ابو جہل کو قتل کر دیں، اسے جہنم رسید کر دیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میدان جنگ میں اچانک دو نوعمر نوجوان میرے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، بھتیجے تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتے ہیں، لہٰذا میں نے عہد کیا ہے کہ اسے قتل کر دوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ اتنے میں دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا، ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میں نے اشارے سے انہیں بتایا، وہ رہا ابو جہل۔ اب دونوں اپنی تلواریں لیے ابو جہل کی طرف لپکے۔ یہ دونوں نوجوان معاذ بن عمرو بن جموع اور معاذ بن عفرا تھے۔ معاذ بن عمرو نے دیکھا کہ ابو جہل کو بہت سے لوگ گھیرے لیے ہوئے تھے تاکہ اس پر کوئی وار نہ کر سکے اور وہ محفوظ رہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو کہتے سنا، آج ابو الحکم یعنی ابو جہل تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا، اس کی حفاظت کرنے والے کچھ بھی اس کے کام نہ آ سکے۔ انہوں نے اس پر وار کیا، ان کے وار سے وہ گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ انہوں نے اسے مردہ خیال کیا، اس کے پاس سے ہٹ گئے اور جنگ میں مشغول ہو گئے، لیکن ابو جہل میں اس وقت کچھ جان باقی تھی۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو اس میں کچھ جان پا کر رک گئے۔ اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تجھے اللہ نے رسوا کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ ادھر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ابو جہل کو قتل کر کے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی دوسرے نے کہا، بلکہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، پھر آپ نے دونوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم دونوں ہی نے اسے قتل کیا ہے۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے سر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس دن کو یوم فرقان کہا گیا۔ اس جنگ نے قریش کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ان کے 70 بڑے بڑے سردار جری اور بہادر مارے گئے، تقریباً اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں سے بھی 14 شہید ہوئے۔ مال غنیمت کافی مقدار میں ہاتھ آیا۔ شہداء کو میدان بدر میں بہت احترام سے دفن کیا گیا، جبکہ کافروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ کو فتح کی خوشخبری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مصلی پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو یہ خبر سنائی، لوگوں، تمہیں خوشخبری ہو، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، زمع بن اسود اور امیہ بن خلف وغیرہ قتل ہو چکے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں، اپنے والد کی زبانی یہ خبر سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ابا جان، کیا واقعی اتنے بڑے سردار قتل ہو گئے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں میرے بیٹے، یہ سارے سردار قتل ہو چکے ہیں۔ بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھ 70 قیدی لگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اپنے صحابہ سے مشورہ ضرور خیال فرمایا۔ آپ نے ان سے فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے تم کو حوالے کیا ہے، اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سیدنا عمر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان سب کی گردن ماری جائے، ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے۔ یہ مشورہ سن کر آپ نے دوسرے صحابہ کی طرف دیکھا تاکہ وہ بھی اپنی رائے دیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، انہیں معاف کر دیجئے، ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیے۔ آپ نے فدیہ والی بات پسند فرمائی، چنانچہ فدیہ لے کر کافروں کو رہا کر دینے کا فیصلہ کیا۔ جن صحابہ نے اس جنگ میں شرکت کی، اسلام میں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے اعمال پر مطلع ہو کر فرمایا، اب تم جو بھی عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہے، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اس سے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کیا مرتبہ ہے، اللہ کے نزدیک غازیوں اور شہداء کا کیا مقام ہے۔